السلام علیکم۔ سیاہ نیولا کی قسط نمبر 21 پیش خدمت ہے۔ اس کی بات سن کر میری اور عین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو اس کی گفتگو کی خرابی سمجھائی۔ کہنے لگا، بس مہذب بننے کی کوشش میں تو گدھا بن گیا ہوں۔ میرا پرانا اصول ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا، اور وہ پرانا اصول کیا ہے؟ کہنے لگا، تمہیں تو ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تمہارے پاس تو ویسے بھی لونڈیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اسے اس کے کمرے تک پہنچا کر واپس آ گیا۔ اس ہوٹل میں ہمیں ایک ہفتے قیام کرنا پڑا تو راز کے لطیفے جاری تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کام میں بھی مصروف تھا۔ کچھ کام تو ہم نے بھاری رقم دے کر کروایا، اور جہاں کام رقم دے کر نہیں ہوتا تھا وہاں نہ جانے تو راز کیا کرتا تھا کہ بڑے سے بڑا کام ہو جاتا تھا۔ ہم نے ایک ایسے ایجنٹ کی خدمات حاصل کیں جس نے راتوں رات ہمارے لیے پاسپورٹ جاری کروا دیا اور ویزے لگوا دیے۔ اگلے صبح ہماری روانگی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر جب جہاز میں سوار ہونے لگے تو ایک خوبصورت ہوسٹس ہمیں ہماری سیٹیں بتانے لگی تو راز اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور اس سے لپٹ گیا۔ مائی ڈیئر جونس، بالآخر تم مل گئیں۔ اس نے زبردستی ایئر ہوسٹس کو چوم لیا۔ وہ بری طرح سے پلٹی اور سخت لہجے میں بولی، مسٹر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا نام پیٹرا ہے، میں جونس نہیں ہوں۔ تو راز کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ غمزدہ لہجے میں بولا، معاف کرنا، میں شرمندہ ہوں۔ میری جونس جب سے بچھڑی ہے ہر چہرے میں وہی نظر آتی ہے۔ اس نے کچھ ایسے گلوگیر انداز میں کہا کہ ہوسٹس بھی متاثر نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر وہ ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر سکی۔ عین بولی، بڑے خطرناک کام ہوتے ہیں تمہارے دوست کے۔ میں نے کہا، مار کھائے گا کسی دن۔ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد میں نے اس سے کہا، تو راز، دوران سفر کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ بولا، تم خود تو پرسکون ہونا، اسی لیے یہ بات کر رہے ہو۔ لیکن اس کے بعد اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر ایئر ہوسٹس کو نہیں دیکھا، جبکہ ایئر ہوسٹس بار بار اس کی طرف دیکھتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ایک بار تو اس نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہہ بھی دیا تو راز نے بڑی اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ میں نے عین سے کہا، یہ تو بہت ہی متاثر ہو گئی ہے، اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لندن پہنچنے تک تو راز نے کوئی اور حرکت نہیں کی۔ ایئرپورٹ کوہر میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن رونق حسب معمول تھی۔ ایک وقت تھا کہ میں سوچا کرتا تھا، کبھی دولت ملی تو لندن ضرور جاؤں گا۔ آج اس خواہش کی تکمیل ہو رہی تھی، لیکن میرے دل میں پہلے جیسی امنگ نہیں تھی۔ عین کے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی مضطرب نظر آ رہی تھی۔ بولی، قاسم، میں یہیں سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے گہری انسیت رکھتی ہے اور دل ہی دل میں چاہتی ہے کہ میں اسے اپنا لوں، اس کے ساتھ ہی رک جاؤں۔ لیکن میری کیفیت عجیب تھی۔ میں خود متزلزل تھا، کسی کو سہارا دینے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے کہا، خدا حافظ عین، ہم نے جو وقت گزارا ہے کبھی نہ بھولنے کے لیے ہے۔ بولی، خدا حافظ قاسم۔ وہ آہستہ قدموں سے جا رہی تھی، لیکن میرے اور اس کے حق میں یہی بہتر تھا۔ پہلے ہی میری آدھی زندگی افریقہ میں تباہ ہو چکی تھی، باقی کی زندگی میں جذباتیت میں تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عین کو کافی پیسے دے دیے تھے۔ خیال تھا کہ اس رقم کے ذریعے وہ کچھ عرصے تک مالی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد تو راز بولا، تم لوگ ساتھ بھی تو رہ سکتے تھے۔ میں نے کہا، تو راز، اصول اصول ہوتے ہیں۔ جب میں اسے زندگی کا ساتھی نہیں بنا سکتا تو اس کی زندگی سے کھیلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یوں سمجھو میرا اس کا ساتھ یہیں تک تھا۔ کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا، سامان کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہنے لگا، یہ لو، آ گیا سامان۔
دیکھا تو سوٹ کیس سامنے رکھا تھا۔ میں نے کہا بیوقوف آدمی، یہ کیا کیا؟ بغیر چیکنگ کے سامان لے جانا جرم ہے۔ کہنے لگا اب تو ہو گیا، اب چلو۔ اس نے جھک کر سوٹ کیس اٹھا لیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ تو راس بولا ہوٹل مڈ ایسٹ میں ٹھہریں گے۔ میں نے کہا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ بولا جانتا تو نہیں ہوں، لیکن یہ کوئی ہوٹل ضرور ہوگا۔ میں نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ہمارا سامان اٹھایا۔ میں نے کہا ہوٹل مڈ ایسٹ چلو۔ اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ٹیکسی ایک بلند و بالا ہوٹل کے سامنے جا ٹھہری۔ پورٹر نے ہمارا سامان نکالا۔ میں نے ٹیکسی کا بل ادا کیا اور ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ تو راس بولا یہ تو بہت عمدہ جگہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو بتاؤ تمہیں اس کا نام کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگا وہ جو جونس تھی نا، وہ پیٹرا، وہ اسی ہوٹل میں قیام کرے گی، اس نے بتایا تھا۔ اوہ یہ بات ہے، کیا کہا تھا اس نے؟ تو راس تھوڑا شرما کر بولا اس نے کہا تھا مڈ ایسٹ ہوٹل روم نمبر 118 میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ جبھی تو میں خاموش ہو گیا تھا، ورنہ تمام راستے روتا ہی رہتا۔ بڑے مکار ہو تم۔ وہ ہنستا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ تو راس کی موجودگی میں کسی تکلیف کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس نے لباسوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ وہ اس ماحول میں بے حد خوش تھا۔ شام کو اس نے بہترین لباس پہنا، تیار ہو کر میری جانب دیکھ کر بولا میں جاؤں؟ میں نے پوچھا کہاں؟ وہ شرما کے دوہرا ہو گیا، پھر بولا روم نمبر 118۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میرا کہیں باہر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں ایک آرام کرسی پر دراز ہو گیا، سیاہ پتھر کو جیب سے نکالا اور اسے حفاظت سے رکھنے کے لیے جگہ سوچنے لگا۔ مجھے اس پتھر سے ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ میں نے اسے چہرے کے نزدیک کیا، پھر تو راس کی آواز آئی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا روم نمبر 118 کہاں ملے گا؟ اس پتھر کی یہ عجیب و غریب خصوصیت آج میرے سامنے آئی تھی۔ پھر کسی شخص کی آواز آئی روم نمبر 118 تھرڈ فلور پر ہے۔ تو راس بولا بہت شکریہ، اور یہ تھرڈ فلور کہاں ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ تو راس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، عجیب لوگ ہیں، ایک سوال کا جواب دے دیا، دوسرے کا جواب نہیں دیا۔ بہرحال وہ تھرڈ فلور تک پہنچ گیا۔ پھر ایک دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پھر ایک نسوانی آواز آئی، اوہ تم، آؤ اندر آ جاؤ۔ تو راس بولا شکریہ خاتون، مجھے احساس ہے میں نے آپ کی توہین کی تھی، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ بولی ارے نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ وہ ایک پبلک مقام تھا اور میں ڈیوٹی پر تھی۔ لیکن تم اس قدر بے اختیار کیوں ہو گئے تھے؟ کہاں چلی گئی تمہاری جونس؟ اور پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سوچا تو راس تو اپنی لائن سیٹ کر رہا ہے۔ پتھر کو ایک جگہ رکھا اور نہا دھو کر ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں چلا آیا۔ افریقہ کے ویرانے سے تو نجات مل گئی تھی، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اپنے وطن کو جاؤں یا کیا کروں۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے فرش پر کچھ جوڑے رقص کر رہے تھے اور میں بھری دنیا میں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کھانے کا آرڈر کیا۔ سامنے میز پر بیٹھی ہوئی لڑکی میرے پاس چلی آئی۔ بولی معاف کیجیے گا، کیا میں کچھ دیر بیٹھ کر آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور، تشریف رکھیے۔ کہنے لگی میرا نام دوشی ہے۔ میں نے کہا مجھے قاسم کہتے ہیں۔ بولی چہرے سے آپ ایشیائی لگتے ہیں۔ میں نے کہا جی، آپ کا اندازہ درست ہے۔ وہ بولی دراصل میں ایشیا کے سفر کا ارادہ رکھتی ہوں، سوچ رہی تھی جانے سے پہلے کسی ایشیائی سے ملاقات ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی سفر کا پروگرام بنا لوں۔ میں نے کہا ابھی فوری طور پر تو میرا وطن جانے کا ارادہ نہیں ہے۔
وہ بولی کیا آپ مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ دے سکتے ہیں جو مجھے آثار قدیمہ کی سیاحت میں مدد دے سکے؟ میں نے کہا خاتون آپ نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا ہے۔ اتفاق سے میں طویل عرصے سے اپنے وطن سے دور ہوں۔ وہ بولی اوہ یہ بات ہے، تو کیا آپ یہاں ملازمت کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ملازمت تو نہیں، بس اتفاق سے ہی آ گیا ہوں، میرے ساتھ ایک دوست بھی ہے۔ تو اپنے دوست سے ہی ملوا دیجئے، کیا پتہ وہ ایشیا کی سیاحت میں میرا ہمسفر بننا پسند کرے۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہے خاتون، اتفاق سے میرا دوست ایک افریقی ہے۔ وہ بولی ارے یہ تو عجیب اتفاق ہے، میں جن خاتون کے پاس ملازمت کرتی ہوں وہ بھی ایک افریقی ہیں۔ ویٹر میرے لیے کھانا لے آیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کھانے کی دعوت دی، اس نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کے لیے کافی منگوا لی۔ میرا خیال تھا وہ اس ٹائپ کی لڑکیوں میں سے تھی جو کچھ کھا پی کر تھوڑی سی تفریح کر کے ٹل جاتی ہیں۔ پھر میں نے کہا ویسے میں بھی ویسٹرن دنیا کی سیاحت کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ بولی جتنے دن میری مادام لندن میں ہیں میرا شیڈول بہت سخت ہے، ورنہ میں آپ کو لندن کی سیر ضرور کرواتی۔ میں کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے کہا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اب اجازت دیجیے۔ کہنے لگی جی اجازت ہے، لیکن جو آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو کچھ کھانے پینے کے چکر میں ساتھ بھی چل دیتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ کہنے لگی میں چہرہ شناسی جانتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا پھر کیا لکھا ہے میرے چہرے پر؟ اس نے چند لمحے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر بولی دایاں ہاتھ دکھائیے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ لڑکی اگر پیشہ ور نہیں تو فراڈ ضرور تھی، جو اپنی دانست میں ایک سیدھے سادے ایشیائی کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ اس نے پہلے میرا دایاں ہاتھ دیکھا، پھر بایاں، دونوں ہاتھ دیکھنے کے بعد میرا چہرہ دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولی بڑی انوکھی بات ہے، میں نے ساری زندگی ایسا چہرہ اور ایسے ہاتھ نہیں دیکھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی ماضی کی داستان سناؤں یا حال کی؟ مستقبل کا بتانا تو آسان ہے، کچھ بھی کہہ دو، کون سا آ کر کسی نے پکڑنا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا تو پھر ماضی سے شروع کر دیں۔ کہنے لگی بچپن حسرتوں میں گزرا، جوانی الجھنوں میں، دولت کے حصول میں کامیاب ہوئے، لیکن کسی عورت کی وجہ سے پانی کا شکار ہو گئے، پھر ایسی وادیوں میں پہنچ گئے جو جان کا روگ بن گئیں اور آج تک نجات حاصل نہیں کر سکے۔ بظاہر آپ خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ کی لکیریں ابھی بھی صاف نہیں ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر چونک گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگی آپ کی زندگی کے واقعات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، آپ کے وجود میں کوئی ایسی انوکھی چیز ہے جو دوسروں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، اور ایک سیاہ رنگ کا دھبا ہے جو آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا آپ نے جو کچھ بتایا ہے حیرت انگیز ہے۔ وہ بولی لیکن آپ تو میرے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ میں آپ کو بیوقوف بنا رہی ہوں یا کوئی فراڈ ہوں۔ میں جھیپ گیا، دل میں سوچا کیا سارے پراسرار لوگ میری تقدیر میں لکھے ہیں؟ پھر میں نے کہا میں شرمندہ ہوں دوشی کہ میں نے آپ کو غلط سمجھا، اصل میں آپ جان ہی چکی ہیں کہ میں کیسے کیسے حالات کا شکار رہا ہوں۔ کہنے لگی ہاں کچھ اندازہ تو ہو گیا ہے، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا جس سیاہ دھبے کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔
کہنے لگی ابھی تو مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، البتہ رات کو 10 بجے مل سکتی ہوں۔ وہ مجھے اپنا ایڈریس دے کر چلی گئی۔ میں سوچ رہا تھا یہ سیاہ دھبا کہیں سیاہ نیولا تو نہیں؟ اس سلسلے میں توراس ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ یہ سارا قصہ اسی کو سنانا چاہیے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آ کر پتھر کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تو یہ دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پتھر اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ کمرے سے جانے سے پہلے میں اسے کہاں رکھ کر گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پورے کمرے کی تلاشی لے لی، لیکن پتھر غائب تھا۔ میرے دل و دماغ کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ میں دیوانہ وار توراس کے کمرے کی طرف دوڑا۔ اس کے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ دیکھا تو پورے کمرے میں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگا جیسے توراس کسی افراتفری میں کمرے سے چلا گیا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ پھر گھنٹی بجا کر ویٹر کو بلایا اور پوچھا میری غیر موجودگی میں یہاں کون آیا تھا؟ اس نے کہا یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا میری ایک اہم چیز اپنی جگہ سے غائب ہے۔ وہ بولا میں مینیجر صاحب کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا رہنے دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ میں بھلا مینیجر کو کیا بتاتا کہ میرا کیا کھویا ہے؟ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتا۔ اس پتھر کے گم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب توراس تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اس نے مجھے بار بار ہدایت کی تھی کہ پتھر کو بہت حفاظت سے رکھوں، لیکن میں نے بہت لاپرواہی سے کام لیا تھا۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ میرے لیے کتنا قیمتی تھا، کتنی ڈھارس کا باعث تھا۔ میں بہت دیر تک پشیمان بیٹھا رہا۔ دراصل ساری غلطی ہی میری تھی، شروع سے ہی میری غلطی تھی۔ میں اپنی حیثیت بھول کر اعلیٰ زندگی گزارنے کا خواہاں کیوں ہوا؟ انسان کو اپنی اوقات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اب بہتر ہے کہ امیری کا چولا اتار کر محنت مزدوری کی فکر کروں اور کسی کا سہارا ڈھونڈے بغیر اپنا راستہ بناؤں۔ اضطراب کی کیفیت میں میں ہوٹل سے باہر نکلا اور ٹیکسی لے کر بلا وجہ شہر میں پھرنے لگا۔ ٹھیک 10 بجے میں دوشی کے فلیٹ میں موجود تھا۔ وہ پہلے سے میری منتظر تھی۔ بولی آپ تو وقت کے بہت پابند ہیں۔ میں نے کہا جب سے آپ نے میرے بارے میں انکشافات کیے ہیں میں اپنا سکون کھو بیٹھا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست کو بھی کھو بیٹھا ہوں۔ اوہ ہو، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کو ایک کاکٹیل پلاتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ پینے کی طلب نہیں، صرف ایک بات سچ سچ بتا دیں، کہیں آپ کا تعلق انہی لوگوں سے تو نہیں جن کی وجہ سے میں ان حالات کا شکار ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب اس دنیا سے لڑنے کے قابل نہیں ہوں۔ جو لوگ میری موت کے خواہاں ہیں وہ مجھے مار دیں یا میرا برین واش کر دیں۔ کہنے لگی آپ بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے میرے لیے گلاس میں کاکٹیل ڈالی۔ میں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ معلوم نہیں یہ شراب کا اثر تھا یا صدمے کا، میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک نرم بستر پر پایا۔ دوشی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ سامنے صوفے پر ایک بدشکل سیاہ فام بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا دوشی کہاں ہے؟ وہ نرم آواز اور شستہ لہجے میں بولا وہ باہر موجود ہیں جناب۔ اسے بلاؤ۔ بہتر جناب۔ وہ باہر نکل گیا۔ میں تھکے تھکے انداز سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب میں نے غور کیا تو پتہ چلا یہ دوشی کا فلیٹ نہیں تھا۔ افسوس، دوشی بھی دھوکے باز نکلی۔ یقیناً اس نے کسی خاص مقصد سے مجھ سے تعلق بڑھایا تھا، مجھے بے ہوشی کی دوا پلائی تھی، اور بے ہوشی بھی ایسی کہ مجھے اس کے فلیٹ سے کہیں منتقل کر دیا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، جس کے اثر سے ابھی تک مجھے چکر آ رہے تھے۔
دروازہ کھلا اور دوشی اندر داخل ہوئی۔ میں نے کہا، دوشی، مجھے کہاں لایا گیا ہے؟ اس نے بہت سپاٹ لہجے میں کہا، مادام فیجی کے پاس، آپ ان کے مہمان ہیں۔ میں نے بہت دکھ سے کہا، کیا میرے ساتھ یہ سلوک مناسب تھا؟ وہ بہت بے رخی سے بولی، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے وہی کیا جس کا حکم مادام نے دیا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، چلی جاؤ یہاں سے، میں اپنے حالات سے خود نمٹ لوں گا۔ مجھے خیال آیا میرے کمرے سے سیاہ پتھر کو اڑانے والی دوشی ہی ہوگی۔ اسی نے بتایا تھا کہ وہ ایک سیاہ فام عورت کی ملازم ہے۔ ابھی کمرے میں جو شخص بیٹھا تھا وہ بھی ایک سیاہ فام تھا۔ بے بسی کے عالم میں میں جہاں بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ میری بد نصیبی کا دور شروع ہو گیا تھا، جس میں سراسر میرا اپنا قصور تھا۔ اگر توراس میرے ساتھ ہوتا تو دوشی مجھے اغوا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس شخص کی قدر نہیں کی جو میرے لیے مسرتوں کا خزانہ تھا۔ کاش میں نے پتھر کو سنبھال کے رکھا ہوتا تو بڑے سے بڑے دشمن سے نمٹ سکتا تھا، اور توراس بیچارہ نہ جانے کس حال میں ہوگا۔